الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشمی کپڑے کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پکے پکے پھل ان کی دسترس میں ہوں گے۔ تو تم اے انسانوں اور جنوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج ہماری سورہ الرحمن کی آیہ مبارکہ 55 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، درس مبارک سے قبل تمام ہمارے سامعین و ناظرین اور پوری امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کو حضرت سیدنا محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا ماہ ربیع الاول مبارک۔ آج جس کی یکم ربیع الاول ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ اعلان بھی سماعت فرما لیجئے تمام ہمارے سامعین و ناظرین، گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ بعد نماز عصر 12 روزہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے عصر کے بعد انشاءاللہ 12 روزہ جو محافل ہیں وہ انشاءاللہ اس سال بھی ہیں۔ سامعین، ہم سورہ رحمان کی آیات کی تفسیر چل رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں اور نیک اور صلحاء ان پر اپنے انعامات اور اکرامات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا ان کا ایک اور خوبصورت منظر۔ اب یہاں مفسرین نے ایک بڑی محبت بھری بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کا ذکر کر چکا پچھلی آیات میں، ان کے لیے 2 جنتوں کا ذکر کر چکا، وہاں پر کیا چشمے جاری ہوں گے ان کا ذکر بھی کر چکا۔ اب یہاں پر اہل تقویٰ جو ہیں، اہل جنت جو ہیں، وہ جس انداز میں بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹھنے کا انداز بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان کیا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی۔ جب جنت مل گئی، انعامات کا ذکر کر دیا، اب اس کے بعد وہ بیٹھیں گے کیسے، ان کے بستر کیسے ہوں گے، ان کے بیٹھنے کے انداز کیا ہوں گے، یہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں بھی بہت محبوب ہوا کرتی ہیں۔ گویا کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، ان کی جو ہر ادا ہے اللہ تعالیٰ اس ادا سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ ان کے اس طریقے سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے جس عام بندے کے جو متقین میں ہو جاتا ہے، جو نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، اور وہ اہل تقویٰ میں سے ہو جاتا ہے، اس کی ادائیں بھی رب کو اتنی پسند ہیں، تو بتائیے جو اس کا محبوب ہوگا اس کی اداؤں کو محبت بھرے انداز میں رب کس انداز سے دیکھے گا۔ تو فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، فرمایا یہ جن فرشوں پر اور جن تکیوں پر تکیے لگا کے جنت میں بیٹھے ہوں گے، ان کا جو استر ہے وہ بڑا دبیز ریشم کے ساتھ بنا ہوگا۔ استبرق کسے کہتے ہیں؟ وہ گدا جو نیچے بچھایا جاتا ہے جس پر انسان سوتا ہے، تو اس کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے، ایک تو اوپر والا حصہ ہوتا ہے جو انسان کے جسم کے ساتھ لگتا ہے، اور ایک اس کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے جو نیچے زمین کے ساتھ لگتا ہے، فرش کے ساتھ لگتا ہے، یا بیڈ کی لکڑی کے ساتھ جو بھی چیز ہو، چارپائی ہو، اس کے ساتھ لگتا ہے۔ تو اس نچلے حصے کو کہا جاتا ہے استر۔ اب وہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کپڑا اچھا نہ بھی ہو، بڑھیا نہ بھی ہو، تو وہ نیچے لگا دیتے ہیں، لیکن اس کی جو اوپر والی سائیڈ ہوتی ہے وہ بڑی خوبصورت بنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دنیا میں یہ رواج اور یہ رسم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں اہل جنت کا جو نیچے والا حصہ ہے تکیوں کا، وہ بھی اتنا با کمال ہے کہ اللہ نے اسے خوبصورت ترین ریشم کے ساتھ بنایا ہوا ہے۔
اب اس کا نچلا حصہ اتنا قیمتی ہے تو اس کی جو اوپر والی سائیڈ ہوگی، جو ابری سائیڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ہم نے کس انداز میں بنایا ہوگا یہ تمہاری سوچ اور تمہارا ذہن ہو سکتا ہے۔ نیچے والا حصہ اتنا باکمال ہے، نیچے والا حصہ اتنا خوبصورت ہے، وہ اپنی عظمت اور توقیر کے لحاظ سے وہ اتنا شاندار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو استبرق فرمایا، اتنا باکمال ریشم کا بنا ہوا ہے۔ آگے فرمایا وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور وہ دونوں باغوں کے پکے پکے جو پھل ہیں وہ ان کی دسترس میں ہوں گے۔ اب چونکہ یہ دونوں جنتوں کا ذکر بہت پہلے جو ہمارا درس چل رہا تھا، اس کا تعلق ہے اس آیت کے ساتھ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ جو شخص رب کے حضور کسی بھی برائی کرنے سے ڈر گیا، اللہ کا خوف اس کے دل میں آیا اور وہ برائی سے باز رہا، اللہ نے فرمایا اس شخص کے لیے ایک نہیں ہم نے 2 جنتیں عطا فرمائی، 2 جنتوں کی نعمت ہم نے اس کو نصیب فرمائی ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اس دونوں جنتوں کے درمیان، دونوں جنتوں کے اندر جب ہمارا یہ پیارا بندہ وہاں جنتی آدمی رہ رہا ہوگا تو فرمایا اس کے لیے ہم نے کیا خوبصورت منظر بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجاہد اور حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تینوں سے یہ روایت موجود ہے کہ اہل جنت یہ والے لوگ جب تکیوں پر خوبصورت انداز میں شہنشاہوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح ان کا تخت جو ہے وہ تخت نما بستر لگا ہوگا، یہ بڑے ناز و نام کے ساتھ وہاں جلوہ گر ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، تو اگر انہیں کوئی پھل چاہیے ہوگا جنت کا تو فرمایا انہیں اٹھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، یہ چاہیں گے تو اپنا ہاتھ بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پھل کے ان کے قریب فرما دے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اور توجیہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اس درخت کے پھل کو قریب نہ بھی کرے، اللہ ان کے دست مبارک کو اتنا دراز فرما دے گا کہ ان کا ہاتھ مبارک جو ہے وہ اللہ کی قدرت سے خود بخود درختوں کے پھلوں تک وہاں بیٹھے ہوئے بھی پہنچ جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے اللہ کی قدرت ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر ادا فرما رہے ہیں اور اس دوران اچانک آپ نے اپنا دست مبارک ایسے تھوڑا سا آگے بڑھایا اور پھر واپس کر لیا، تو آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سوال کرتے ہیں سرکار آج خلاف عادت مبارکہ شریفہ آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا اور پھر واپس کر لیا۔ فرمایا میں اچانک میری نظر جنت کے خوبصورت پھلوں میں سے انگور پر پڑی اور اس کے گچھے مجھے بڑے پسند آئے تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ کچھ ایک گچھا توڑ لوں تمہارے لیے، پھر میں نے واپس کر لیا کہ تم لڑو گے اس بات پہ، تو ہاتھ میں نے واپس کر لی۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ آقا کے دست مبارک کی دسترس ہے۔ آپ ظاہری طور پہ مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہیں لیکن دست مبارک کی پہنچ کہاں پہ ہے؟ جنت کے اندر۔ فرمایا ایک یہ منظر بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری اس کے بعد جو بڑی پیاری بات فرمائی وہ بڑی کمال کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بیٹھے ہونے کی کیفیت ہے نا کہ بیٹھے ہوئے وہ پھل توڑ لیں گے، فرمایا جب وہ تکیوں پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے اور وہ لیٹ جائیں گے استراحت کے لیے، وہاں لیٹ جائیں گے، تو فرمایا اگر اس دوران بھی لیٹے لیٹے اگر انہیں کسی پھل کی خواہش ہوگی، جنت کے کسی پھل کے کھانے کی خواہش ہوگی، تو فرمایا وہ لیٹے لیٹے اچانک اللہ تعالیٰ ان کے جو پھل ہیں اور گچھے ہیں وہ ان کے سامنے لٹکا دے گا اور وہ لیٹے ہوئے ایک پھل توڑیں گے اور لیٹ کر بھی اس کو کھا سکیں۔ اب سامعین یہ سارے نظارے جو ہیں ذرا تصور کیجئے، آبشاریں چل رہی ہوں، شہد کی نہریں دائیں بائیں چل رہی ہوں، خوبصورت بہترین صاف ستھرے چشمے اور آب رواں دائیں بائیں ہو اور حور و غلماں وہاں پر خدمت کے لیے تیار کھڑے ہوں اور زبردست قسم کے دبیز ریشم کے بستر اور تخت سجا دیے گئے ہوں، جس کے لیے بادشاہ بھی دنیا میں ایسا کپڑا دیکھنے کو ان کو نصیب نہ ہوا وہ وہاں پہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تو دنیا کی عارضی اور فانی
نعمتوں میں اور عارضی اور فانی چیزوں میں ڈوب کر اس لالچ میں پڑ کے اور دنیا کے حرص و ہوس میں پڑ کے تو نے ان مقامات کو اور ان دائمی اور باقی رہنے والی چیزوں کو بھلا دیا۔ اے انسان، تو اگر میری راہ میں چلے گا اور میرے راستے میں تو نکلے گا تو فرمایا یہ دیکھ لے، دنیا کے یہ انعام، دنیا کی یہ بادشاہیاں، دنیا کے یہ تخت، یہ کچھ بھی نہیں ہے، تجھے اس سے بڑھ کر خوبصورت انعام جنت میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ اور جو شخص دنیا میں اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کے لیے اٹھ پڑتے تھے، جو اللہ کے ذکر کے لیے آ جایا کرتے تھے، اور جو دنیا میں حرام کو چھوڑ کر کہتے تھے کوئی بات نہیں، سادہ کھا لیں گے، عام چیز کھا لیں گے، لیکن حلال کھائیں گے، پاک کھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت کے اندر، اے میرے بندے، تو نے دنیا میں اپنے ہوائے نفس کو ترک کر دیا تھا اور اپنی خواہشات کو پاؤں تلے دبا کے میری رضا کو اور میری خواہش کو ترجیح دی تھی۔ دنیا میں تو نے میری خواہش اور میری رضا کو ترجیح دی تھی، آج آخرت میں تیری رضا اور تیری خواہش اور تمنا کو میں اللہ ترجیح دیتا ہوں، اور اس کی ساری دلی خواہشات جو ہیں اور تمنائیں وہ پوری کر دی جائیں گی۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، اتنی نعمتوں کا ذکر ملنے کے بعد بھی ابھی بھی تم اللہ کی بارگاہ میں ناشکری کرو گے، ابھی بھی تم اللہ کی بارگاہ میں نعمتوں کا انکار کرو گے، تو تم یاد رکھنا اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ خوبصورت انعامات اور اکرامات جو اللہ نے صاحب تقویٰ کے لیے تیار فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب تقویٰ کی صف میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔